کہ اے میرے رب مجھے سچے طریقے سے داخل کر. السلام علیکم. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس تقریب میں شرکت فرمائی اور اپنی شرکت سے اسے رونق بخشی اور اپنی شرکت سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی. آج کی یہ تقریب تقسیم انعامات کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے. میں ان تمام طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج کی اس تقریب میں انعامات اور اعزازات حاصل کریں گے. بے شک یہ ان کی محنت اور کوشش کا ثمر ہے. یہ کامیابیاں آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گی. محترم حاضرین، اس ادارے کے قیام کا مقصد نہ صرف معیاری تعلیم کی فراہمی ہے بلکہ اخلاقی تربیت اور کردار سازی بھی ہے. ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے طلباء نہ صرف تعلیم بلکہ اخلاقیات، کردار اور قیادت کے میدان میں بھی نمایاں رہیں. یہاں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. میں اپنی ایڈمنسٹریشن اور سٹاف ممبرز کا بھی مشکور ہوں جن کی محنت اور لگن سے یہ ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور یہاں کے طلباء و طالبات بہترین نتائج پیش کر رہے ہیں. یہاں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات نہ صرف میرٹ پر مختلف یونیورسٹیز میں داخلہ حاصل کر رہے ہیں ہر سال بلکہ مختلف شعبوں میں ملک اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. ڈیٹیلز میڈم اپنی رپورٹ میں پیش کریں گی. آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام معزز مہمانوں اور خاص طور پر بابر ایاز عباسی صاحب، قمر ایاد صاحب، ملک طلع تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایس پی زین خان اس دوران میری سپیچ کے دوران تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام والدین جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی جو پوزیشنز ہیں، جو ان کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، جو یہ میڈلز لے رہے ہیں، ان کی یہ تقریب بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیچرز نے جو ان بچوں پہ محنت کی ہے، جس طرح آپ نے ویلکم میں دیکھا، یہ صرف یہاں پہ پریزنٹیشن ایسے نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ایک اچھا بڑا کام کیا جاتا ہے. تو جن ٹیچرز نے اس پروگرام کو تیار کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا والدین کا. تھینک یو. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، اس ملک کے ہم مہمان، اس ملک سے ہم کو پیار. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، اس ملک کے ہم مہمان. چیف جسٹس صاحب اور معزز سامعین محفل، السلام علیکم. آج کی اس پروقار تقریب میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا اور وہ ہے 5ویں نسل کی جنگ یعنی 5th جنریشن وار. جناب صدر، یہ جنگ توپوں و بندوقوں سے نہیں بلکہ انسان کے دماغوں سے کھیلی جا رہی ہے. یہ جنگ دشمن کو نظر انداز کر کے نہیں بلکہ اس کی چالوں کو سمجھ کر اس کا منہ توڑ جواب دے کر جیتی جا سکتی ہے. جناب صدر، 5ویں نسل کی جنگ کی خاصیت یہ ہے، یہ انسانی ذہنوں کو یرغمال بنا رہی ہے. یہ جنگ کسی خاص میدان، سرحد یا علاقے پر نہیں بلکہ ہمارے گھروں، ہمارے موبائل فون اور ہمارے جذبات سے لڑی جا رہی ہے. ہمیں پوری طرح سے ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے. جبکہ اقبال نے فرمایا،
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، یہ جنگ صرف ہمارے ملک کے خلاف نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانات، گمراہ کن ویڈیوز کے ذریعے ہمارے نظریات کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے؟ جناب صدر، اگر ہمیں امت مسلمہ کو اس دپار فتنے سے بچانا ہے تو ہمیں ہمارے ملک کے نوجوانوں کو تعلیم سے راستہ کرنا ہوگا۔ صرف تعلیم ہی نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور بھی بیدار کرنا ہوگا۔ جناب صدر، ہمارا آج کا نوجوان ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں تو جانتا ہے، مگر اس کے مثبت استعمال کے بارے میں اسے اور ماہر بنانا ہوگا تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کر سکے۔ جناب صدر، ٹیکنالوجی کے استعمال میں اپنے اخلاقی اصولوں کو اپنانا ہوگا، ٹیکنالوجی کا استعمال توازن کے ساتھ کرنا ہوگا اور خدا نہ خواستہ ہم یہ نہ کر سکے تو ہماری داستان تجدہ ہو جی داستانوں میں، ہماری داستان تجدہ ہو جی داستانوں میں، آئیں عہد کریں ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور 5th جنریشن وار میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ شکریہ۔ آباد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو، اے وطن میرے وطن، اے وطن۔ We accept it and we believe that this is what really the truth is, but actually it's not really. Ladies and gentlemen, Allama Muhammad Iqbal has strongly refused this very concept. He said, ہے یہ خلاصہ علم کلندری کے حیات، ہے یہ خلاصہ علم کلندری کے حیات، ختم جستہ ہے۔ تو ہی میری منزل ہے، پہچان تجھی سے، پہنچوں میں جہاں پڑھنے۔ تمام سٹاف کو، تمام فیکلٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو فنکشن تھا، میں ابھی بیٹھا طاہر اقبال صاحب سے اور سردار فیصل صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، اتنا خوبصورت یہ آرگنائز ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی جو بھی ٹیم ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ پیرنٹس ڈے کی تیاری اگر میں اپنے اسکول کے دن یاد کروں تو سالوں رہتی ہے، تو سالوں بعد کہیں اس ٹائپ کا جو ایونٹ ہے وہ موقع ملتا ہے اس کو، اور اس کے پیچھے جو محنت ہے، جو ایفرٹس ہیں، ان کا مجھے اندازہ ہے، اور ان سب لوگوں کو، ان سب کی ایفرٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایبٹ آباد اسکولوں کا شہر ہے، اور یہاں الحمدللہ ہمارے پاس ایبٹ آباد میں بڑے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں۔ ہمارے اسکول دور، کالج دور سے لے کے اگر ہمیں سیرا کی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک ایاز صاحب، ملک محسن صاحب، ملک احسن صاحب، اس دور کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایبٹ آباد میں جتنا کنٹریبیوشن انسٹیٹیوٹ اور تعلیم کے لحاظ سے ان کا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس لیول پہ اتنی محنت کی۔ میں ملک ایاز صاحب کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بینگ اے سٹیزن آف ایبٹ آباد ہم ان لوگوں کے مشکور ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کے لحاظ سے اتنی اچھی ہمارے بچوں کو یہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں۔ یہاں جو ٹیچرز اور میرے سمیت جو پیرنٹس یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس چونکہ اکیڈیمک ایجوکیشن کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے،
हम नई टर्म्स नई टेक्निक्स हम लेके आते हैं, लेकिन माजरत के साथ पेरेंट्स और टीचर्स जो हमें हमेशा जो फुकदान रहता है वो तरबियत का रहता है। उस तरबियत में टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी जो हैं उनका भी बहुत बड़ा हक है। आज के दौर के जो बच्चों के मसाइल हैं, जो उनके इमोशनल मसाइल हैं या उनकी स्टडी के इश्यूज़ हैं या उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट है या इंटरनेट पे उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसकी कोई मैनेजमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि हम पेरेंट्स को टीचर्स को मिल के ये जो इशू हमारे बच्चों के आ रहे हैं उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम बच्चों को और उन पेरेंट्स को जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और जिन्होंने यहाँ डिफरेंट फील्ड्स में, एकेडमिक में और बाकी फील्ड्स में उन्होंने डिफरेंट अवार्ड्स और रिवार्ड्स लिए हैं। तो एक बच्चा स्कूल कोड ऑफ ऑनर सुना रहा था, तो मुझे वो अपने स्कूल का कोड ऑफ ऑनर के साथ स्कूल मोटो याद आ गया कि हमारा स्कूल मोटो था कि एटलीस्ट वन गुड डीड। तो हम कोशिश करें कि रोज़ाना की बेस पे इतना तो हम कर सकें कि दिन में एक अच्छा काम कर दें। मैं बहुत मशहूर मलिक साहब आपका, आपकी टीम का और तमाम लोगों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और दोबारा मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी पूरी टीम है और टीम एफर्ट है जिसकी वजह से आज आप इस स्टेज पर पहुंचे हैं। दूसरी आज बड़े अरसे के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे कुछ परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिला और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंसेस हुई हमारे सामने, इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सब ने पार्टिसिपेट किया। इसके पीछे जिन लोगों की मेहनत है वो इस स्कूल की इंतज़ामिया के साथ साथ वो टीचर्स हैं जिन्होंने तकरीबन 1 महीना ये तैयारी करवाई होगी और उनकी मेहनत के नतीजे में आज ये फंक्शन जो है इतना कामयाब हुआ है। तो सबसे पहले मैं टीचर्स की कंट्रीब्यूशन को और उनकी सर्विसेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और स्कूल इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा टीचर्स का ख़ास ख्याल रखा करें। मैं ख़ुद भी टीचर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है कि टीचर्स के मसाइल क्या होते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचर्स का ख़ास ख्याल रखा करें। इस मुल्क से हमको प्यार, इफ्सानियन 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 है हम, इफ्सानियन 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 है हम। तारीकी में हमने शम्मा जलानी है, तारीकी में हमने शम्मा जलानी है, बढ़ना है सबसे आगे ये जान लड़ानी है। हम हरदम है तैयार, तूफान को देंगे मार, हम हरदम है तैयार, तूफान को देंगे मार। इस मुल्क से हमको प्यार, इफ्सानियन 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 है हम,
people have watched before. Dear audience, I am feeling very privileged while sharing this annual report with you because IPS has, where I am standing right now, I am carrying the legacy of 29 years of producing excellent results. And session 2023-24 was also part of that. I want to share that academic year 2023-24 was also a success story, and it was special because IPS Southern Campus first batch of intermediate appeared in board exam, and Alhamdulillah, by the grace of Almighty, we produced 100% result. Now I would like to share with you the top position holders of SSC and HSSC during the session 2023-24. In SSC Part 1 exam, our brilliant student Mariam Sabah got 525 marks and remained first. Nurul Ain stood second with 520 marks, and Javeria Shakur got 503 marks for third position. In SSC Part 2, Manahil Khan got 1088 marks for first position. Samia Malik scored 1070 marks and remained second, while Tuba Adan remained third with 1039 marks.